بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انٹرسٹنگ اسٹوریز آف اسلام کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے، یعنی مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، پھر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر یہاں پر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ ایک روز مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس میں آراستہ تھی۔ مسلمان عورت کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تم بھی میری طرح مالدار ہو جاؤ۔ مسلمان کی بیوی غم زدہ ہو کر نیچے آئی اور جب اس کا شوہر آیا تو پوچھا، کیا ہوا جو اس قدر غم زدہ معلوم ہوتی ہو؟ اس کی بیوی بولی، میاں یا تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پرستش کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے ڈرو، ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہو۔ بیوی بولی، بس مجھے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پونجی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہیں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے مزدوروں میں محنت زیادہ کروں گا اور روز 2 دینار دوں گا، اس طرح اپنی حالت کو درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی ہوئی۔ وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، کسی نے اس کی بات نہ مانی، بالآخر دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے پوچھا، آج تم کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا، آج میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن تک کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود حق کی عبادت میں مشغول رہا۔ 29ویں رات ہوئی، بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر تم کل مجھے مزدوری لا کے نہ دے سکے تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کس قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور تیسری صبح اس نے یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہوگا۔ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے کام پر چلا گیا۔ دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی دروازہ کھولنے کے لیے باہر نکلی تو اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر آتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں۔ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار نکلی۔ جب اس نے سنار کو وہ اشرفی دی تو اس نے 1000 درہم عورت کے حوالے کر دیے۔ جب شام کے وقت شوہر گھر آیا تو بیوی نے اس سے پوچھا، آج تم کہاں تھے؟ آدمی بولا، میں یہودی کی دکان پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت کے بجائے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر زندگی گزار دی، اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔